جناب علامہ مولانا مختار حسین غفاری صاحب آف کراچی کے مخصوص انداز میں ذکر فضائل المصائب محمد و آل محمد علیہ السلام بیان فرمائیں گے۔ ان کی پیشخانی کے لیے بآواز بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت اور محمد و آل محمد، بلند تر صلوات۔ زندان میں آئے تماشے کا ایک تین برس کے سامنے کیا کرے سلوات۔ جو حضرات پیچھے بیٹھے ہیں آگے تشریف لے آئیں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للموحدین والنار للمعاندین، ثم الصلاۃ والسلام التحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الابدعی العربی السراج المضیء والکوكب الدوری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض المدینہ الرسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد الذی المعراج سفرہ والبراق مرکبہ وسدرۃ المنتہی منزلہ وقاب قوسین او ادنی مقامہ وقال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين الذي في التوراة اشتهار وفي الإنجيل أذكار وفي الزبور أوصاف وفي القرآن إعلانه قال الله تبارك وتعالى في شأنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات اللهم صل على محمد اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون صلوات اللہم صلی علی محمد۔ عزیزان گرامی، ہم نے جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا تھا آزمائش مومن اور قرآن، آج آخری مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ سورہ عنکبوت قرآن مجید کا 29واں سورہ اور اس کی دوسری آیت جس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے صرف یہ کہہ دینے سے کہ ہم مومن ہیں انہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، کیا انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ لَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، فرمایا ہم نے ان سے پہلے والے لوگوں کو آزمایا اس لیے تاکہ جان لے حقیقی مومن کون ہے، خالی دعویٰ کرنے والے کون ہیں۔ اس کے بعد کی آیت چوتھی آیت میں ارشاد فرمایا ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما کانوا یحکمون، وہ لوگ جو گناہ کر رہے ہیں علی اعلان، وہ گناہ کر کے بھی کیا سمجھتے ہیں کہ ہم بغیر آزمائش کے جنت میں چلے جائیں گے؟ ام حسب الذین یعملون السیئات،
یعنی وہ جو برائیاں کر رہے ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے بغیر سزا بھگتے؟ ساما یحکمون کا کتنا برا فیصلہ ہے جو انہوں نے اپنے بارے میں کر رکھا ہے۔ یعنی گویا اللہ نے بتا دیا کوئی گناہ کرنے والا یہ نہ سمجھے کہ بس میں جاؤں گا تو سیدھا جنت میں چلا جاؤں گا، بلکہ اسے سزا بھگتنی ہے۔ لہذا عزیزان گرامی، اسی لیے امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الدنیا سوق رابح فیہا قوم وخاسر آخرون۔ امام نے فرمایا یہ دنیا ایک بازار ہے، رابح فیہا قوم، بازار میں کچھ لوگ فائدے میں رہتے ہیں، وخاسر آخرون، کچھ لوگ نقصان میں رہتے ہیں۔ بات پہنچ رہی ہے نا آپ تک؟ یہ دنیا ایک بازار ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ جو لوح محفوظ کا مطالعہ کرنے والے ہیں، وہ امام فرما رہے ہیں کہ دنیا ایک بازار ہے، بازار میں کچھ لوگ فائدے میں رہتے ہیں، کچھ نقصان میں رہتے ہیں۔ اب وضاحت کی تو ضرورت نہیں، بزرگ جانتے ہیں بازار میں بندہ کیوں جاتا ہے، ضرورت کی چیز لینے کے لیے، پھر واپس اسے اپنے گھر آنا ہوتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ جس جس چیز کی مجھے گھر میں ضرورت ہے اب بازار میں ہوں، بہتر ہے ابھی لے لوں، پھر موقع ملے یا نہ ملے، اور دیکھتا ہے جس چیز کی وہاں ضرورت پڑے گی وہ ابھی لے لوں میں۔ تو امام نے کیا فرمایا؟ تم بازار میں ہو، یہ تمہارا وطن نہیں ہے، یہ تمہارا گھر نہیں، یہ تمہارا وطن نہیں، تم بازار میں ہو۔ تو مولا گھر کہاں ہے؟ کہا دیکھتے نہیں جب کوئی جا رہا ہوتا ہے کیا کہتے ہو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہی کہتے ہو نا۔ لہذا یہ تمہارا گھر نہیں، گھر وہ ہے جہاں سے آئے، بازار میں کچھ عرصہ گھومے پھرے رہے پھر جا رہے ہو۔ تو عزیزو بس اسی بات پہ توجہ کرو کہ ہمیں جانا ہے واپس، ذرا دیکھو وہاں کس چیز کی ضرورت ہے، کس چیز کی ضرورت ہے۔ ابھی بازار میں ہو، موقع ہے، لے لو ابھی، بعد میں پشیمانی کے علاوہ کچھ ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ عزیزان گرامی، اچھا جس گھر میں، توجہ میری طرف رہے، جس گھر میں ہمیں جانا ہے واپس، وہاں کس چیز کی ضرورت ہے شاید ہمیں پتہ نہ ہو، لیکن جنہوں نے یہاں رہ کے وہاں کا گھر دکھا دیا، یہاں رہ کے وہاں کا گھر دکھا دیا، ان سے پوچھو وہ بتائیں گے وہاں کس چیز کی ضرورت ہے۔ جب ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا وہاں نماز کی ضرورت ہے۔ گھبرا تو نہیں نہ گئے؟ وہاں نماز کی ضرورت ہے، رشتہ داروں سے اچھے سلوک کی ضرورت ہے، صلہ رحمی کی ضرورت ہے، وہاں روزے کی ضرورت، وہاں صدقے کی ضرورت، وہاں حج کی ضرورت ہیں۔ امام فرما رہے ہیں اور سب سے اہم وہاں ولایت علی ابن ابی طالب کی ضرورت۔ اور عزیزان گرامی یاد رکھے کہ فائدے میں کون رہتا ہے، نقصان میں کون رہتا ہے۔ بزرگ ہے ماشاءاللہ، مجھ سے زیادہ تجربہ ہے، بہتر جانتے ہیں کہ ہمیشہ نقل اسی چیز کی بنتی ہے جب اصل کی زیادہ مانگ ہو، ہے اسی کی نقل بنتی ہے۔ نماز ہر بندہ پڑھتا ہے، جو بھی نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، وہی نماز پڑھتا ہے۔ اب چونکہ اس کی مانگ زیادہ ہے تو نقل بھی بنے گی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح
احرام ہے، طواف ہے، سعی ہے، روزہ ہے، یعنی جس جس چیز کی اصل کی ضرورت ہے اسی کی ہی نقل بنتی ہے۔ اور میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ ہم ہیں بازار میں، ہمیں نماز اصلی چاہیے، روزہ اصلی چاہیے، حج اصلی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو کیسے پتہ چلے؟ ہم لے کے بھی جائیں اور وہاں جا کے دکھائیں تو وہاں سے یہ جواب ملے یہ تو سارے روزے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ ہیں جی، تو کیسے پتہ چلے گا کہ ہم اصلی لے کے جا رہے ہیں یا نقلی؟ تو بازار میں امام نے بہترین جملہ ارشاد فرمایا، صلوات پڑھے محمد و آل بارے دیگر صلوات۔ بس آپ توجہ کریں، آپ توجہ کریں، چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں، پھر مجھے کہیں اور بھی جا کے مجلس پڑھنی ہے منصور والی میں۔ تو دیکھیں ہم ہیں بازار میں، ٹھیک ہے؟ اور امام کا جملہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے امام کا کلام عام نہیں ہوتا، کلام الامام امام الکلام، امام کی بات تمام باتوں کی سردار ہوا کرتی ہے۔ تو امام کا ایک جملہ ہے، امام نے فرمایا الدنیا سوقن رابع فیہا قوم و خاسرہ آخرون، دنیا ایک بازار ہے، بازار میں کچھ لوگ فائدے میں رہتے ہیں، کچھ نقصان میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا اب میں بتاؤں فائدے میں کون رہتے ہیں، نقصان میں کون رہتے ہیں؟ فائدے میں وہ رہتے ہیں جن کو چیز کی اصل کا پتہ ہوتا ہے، وہ فائدے میں رہتے ہیں۔ نقصان میں کون رہتے ہیں؟ جن کو چیز کی اصل کی پہچان نہیں ہوتی، بس وہ ظاہر کو دیکھتے ہیں اور وہ لے لیتے ہیں۔ جیسے کوئی مثلاً ایک مثال دے رہا ہوں کہ آپ لینے گئے کوئی ٹیپ ریکارڈ ہیں، آپ نے کہا مجھے جاپان والا چاہیے، تو ادھر لکھا ہوا تھا میڈ ان جاپان، آپ نے کہا کہ مجھے جاپان والا، دکان والے نے اٹھا کے دے دیا، آپ نے یقین کر لیا لکھا ہوا جو تھا میڈ ان جاپان، اور آپ نے دیکھا دکاندار بھی عام نہیں، بڑی لمبی داڑھی والا ہے، آپ نے یقین کر لیا، لے کے آ گئے۔ جب یہاں آئے کسی دوست کو دکھایا کہ جی میں جاپان والا ٹیپ ریکارڈ لے آیا ہوں، جب اس نے دیکھا کہا واہ، پیسے ضائع کر کے آ گئے۔ کیوں؟ کہا کہ آپ کو اصلی تھوڑا دیا ہے انہوں نے، یہ یہاں پاکستان کا بنا ہوا ہے، جاپان کا تھوڑا ہے۔ آپ نے کہا یہ اوپر لکھا ہوا ہے میڈ ان جاپان، تو اس نے کہا اگر نہیں پتا تھا کسی جاننے والے کو ساتھ لے کے جاتے ہیں، نہیں پتا تھا کسی جاننے والے کو ساتھ لے کے جاتے، آپ نے اوپر ظاہر میں دیکھا لکھا ہوا ہے میڈ ان جاپان، آپ نے لے لیا، اور پھر آپ نے کہا وہ بیچنے والا بھی داڑھی والا ہے، آپ نے یقین کر لیا۔ یہ بازار ہے، بازار، ٹھیک ہے؟ تو بازار میں تم نقصان میں رہے ہو، لہذا اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو اب اگر نقصان سے بچنا ہے تو ایک طریقہ ہے، یا تو آپ چیز کی اصل کو پہچانتے ہوں، اگر نہیں پہچانتے تو پھر ایسے بندے کو ساتھ لے کے جاؤ جو اصل کو پہچانتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہم ہیں بازار میں، امام نے فرمایا تم نے واپس گھر جانا ہے، وہاں جس جس چیز کی ضرورت ہے، اب ہمیں نہیں پتا، نقل بن چکی ہے، تشہد کی بھی، ہم ہیں بازار میں، ہمیں نہیں پتا، نماز کی نقل بن چکی ہے، وضو کی نقل بن چکی ہے، روزے کی نقل بن چکی ہے، حج کی نقل، عمرے کی نقل بن چکی ہے، ہمیں کیا پتا کہ ہم اصلی لے کے جا رہے ہیں یا نقلی لے کے جا رہے ہیں؟ تو جب تک 12 تھے
بتاتے رہے اور ہم تمہیں بتاتے ہیں اصلی کیا ہے نقلی کیا ہے. جب بارواں پردہ غیب میں گیا اس نے کہا اگر آپ کو پتہ نہ چلے ہم سے تو مل نہیں سکتے, یہ جو مرجے ہیں نا یہ پہچانتے ہیں, ان سے مشورہ کر کے وہی نماز لے جانا. فرمائے یہ جو مرجے ہے, یہ مراجے, یہ مجتہدین, آپ کو نہیں پتہ چل رہا تو امام فرما رہے ہم نہیں چاہتے تم دھوکے میں رہو. نہیں پتہ چل رہا, تم ہو بازار میں, تمہیں کیا پتا, تم تو ظاہر کو دیکھو گے. یہ مراجے جو ہیں یہ جانتے ہیں کیونکہ انہیں ہم نے بتایا ہے, انہیں ہم نے بتایا ہے اصل کیا ہے نقل کیا ہے. لہذا جب ان سے پوچھ کے ان کے مشورے سے تم نماز لے کے جاؤ گے, وضو لے کے جاؤ گے, روزہ لے کے جاؤ گے, تو امام فرما رہے پھر پریشانی کی ضرورت نہیں, ہم بتا رہے ہیں تو مطمئن ہو کے جاؤ. امام فرما رہے ہیں پھر مطمئن ہو کے جاؤ. تم عزاداری لے کے جا رہے ہو, مطمئن ہو کے جاؤ. ہیں تم یہ نماز, یہ روزہ, یہ تشہد, یہ رکوع ہیں یہ سب کو جو لے کے جا رہے ہو یہ اصلی لے کے جا رہے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں پتہ نہیں تھا, تم نے ان کے مشورے سے لیا جو اصل کو پہچانتے تھے. ٹھیک, تو اس وجہ سے اب تم مطمئن ہو. تو عزیزان گرامی بس یہی وجہ ہے جو تھے امام کی موجودگی میں انہوں نے اس وقت ان سے لیا, ایسے مطمئن تھے چونکہ جس چیز کی وہاں ضرورت تھی نا گھر میں انہوں نے لے لی تھی. بس یہی وجہ تھی عاشور کے دن ہر ایک کہہ رہا تھا پہلے میں جاؤں. کیوں؟ مطمئن تھے ہم لے کے جا رہے ہیں جس چیز کی وہاں ضرورت ہے. عزیزان گرامی بس اللہ نے بتا دیا کہ لقد فتن الذین من قبلہم, میں نے صرف تمہیں نہیں آزمایا, تم سے پہلے والے لوگوں کو آزمایا. اور آزمائش بڑی لمبی چلتی ہے. یہ جو ہماری آزمائش ہے نا کہ امام کے انتظار میں ہم جی رہے ہیں, ہم تانے برداشت کر رہے ہیں, جانیں قربان کر رہے ہیں, یہ آزمائش کا مرحلہ ہے ہمارے لیے. آزمائش کا مرحلہ ہے کہ ہمارے جوانوں کو پتہ نہیں چل رہا کہ اصل کیا ہے نقل کیا ہے. امام ہوتے تو یہ مسئلہ پیش نہ آتا. توجہ فرمائے نا, یہ آزمائش ہے تمہارے لیے, تمہاری اولاد کے لیے یہ آزمائش ہے. لہذا اس آزمائش کی گھڑیاں مختلف ہوتی ہیں. یہ انتظار صرف آج نہیں شروع سے چلا آ رہا ہے. آدم نے شیش کے بارے میں بتایا, اس کا انتظار کرو. شیش کی خبر دی, شیش نے نوح کی خبر دی, نوح نے ابراہیم کی خبر دی, ابراہیم نے یعقوب کی خبر دی, موسیٰ نے عیسیٰ کی خبر دی, عیسیٰ نے مصطفیٰ کی خبر دی. کہیں نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سلیمان, نعرہ حیدری, سر محمد و آل محمد بلند کر صلوات. عزیزان گرامی کہیں 300 سال انتظار, کہیں 400 سال, کہیں 600 سال انتظار ہوتا رہا. اتنی آزمائش ہوتی تھی. لہٰذا یہی وجہ ہے آدم کو کیسے آزمایا اللہ نے. اس نے کہا میں ہر ایک کو آزماؤں گا, کاملین کو بھی ناقصین کو بھی. اگر توجہ ہے بس چند جملے کہہ رہا ہوں. کہ کاملین کو بھی آزماؤں گا جن میں ایک بھی نقص نہیں, ایک بھی عیب نہیں, ان کو بھی آزماؤں گا. جو ناقصین ہیں گناہگار ہیں میں انہیں بھی آزماؤں گا. مالک ہمیں آزما, ہمیں نقص ہے, ہمیں عیب ہے, تو کاملین کو کیوں آزما رہا ہے جن میں ایک بھی نقص نہیں. آواز قدرت ہے کہ میں ان کو بھی آزماؤں گا, میں تمہیں بھی آزماؤں گا.
وجہ فرمایا اس لیے کاملین کو اس لیے آزماتا ہوں تاکہ ان کے کمال کا تعارف ہو جائے۔ ان کے کمال کا تعارف ہو جائے۔ ناقصین کو کہا اس لیے آزماتا ہوں تاکہ انہیں اپنے نقص کا احساس ہو جائے۔ کہا اس لیے آزماتا ہوں۔ عزیزان گرامی، اس نے آدم کو آزمایا۔ کیا آزمایا؟ 2 بیٹے ہیں جو لائق ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، قتل ہو رہا ہے، قتل ہو رہا ہے۔ اچھا پھر جب اس نے وہ قابیل نے جب پتھر اٹھایا مارنے کے لیے تو آگے بھائی کیا جواب دے رہے؟ ماں نا بے باسط یدیا، تو نے مارنا ہے تو مار، میں نہیں ماروں گا، میں نہیں ماروں گا۔ بھئی کیوں نہیں مار رہا؟ جب وہ مار رہے تو مار۔ اس میں بہت بڑا جواب ہے۔ آج بھی منافق کو یہ جواب مل سکتا ہے جو میرے مولا امام حسین پہ اعتراض کرتے ہیں، اسی میں جواب ہے۔ بھئی کیوں نہیں مار رہا؟ کہا میں نہیں ماروں گا، تو مار۔ تو پوچھو حابیل سے، جب قابیل پتھر اٹھا کے مار رہا تھا تو نے کیوں کہا ہے میں نہیں ماروں گا؟ تو آج بھی قبر سے یہی جواب دیں گے۔ اگر میں اٹھاتا تو پھر بعد میں قیامت تک سب یہی کہتے جارے اور مجروح ایک ہیں۔ یہی کہتے اس نے مارا ہے تو اس نے بھی مارا ہے۔ کہ میں نے اس لیے نہیں اٹھایا تاکہ پتہ چل جائے قیامت تک ظالم ظالم ہوتا ہے، مظلوم مظلوم ہوتا ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے۔ اور پھر جب آدم کو پتہ چلا کہ میرا لائق بیٹا، متقی بیٹا مارا گیا، آئے اس کی قبر پہ، پہلے اس کے فضائل بیان کیے کہ تو میرا بڑا لائق بیٹا تھا، بڑا پیارا بیٹا تھا، بڑا متقی بیٹا تھا، ٹھیک۔ اور پھر اس کے بعد کیا کیا؟ اس کی قبر پہ آنسو بہائے آدم نے، اور جو قاتل بیٹا تھا اس پہ لعنت کی۔ بزرگ جو ہوتے ہیں نا اپنی جائیداد زندگی میں تقسیم کر دیتے ہیں تاکہ بعد میں جھگڑا نہ ہو۔ یہی کام کیا ہے آدم نے، یہی کام کیا، یہی کام کیا۔ کیوں؟ آدم کو پتا تھا قیامت تک نسل میری کہلائے گی، سب اولاد آدم کہلائیں گے۔ کہ میں فیصلہ کر کے دے رہا ہوں، میری اولاد میں جو قاتل ہوگا اس کے حصے میں لعنت جائے گی۔ فیصلہ کر دیا آدم نے کہ میری نسل میں، میری اولاد میں قیامت تک جو قاتل ہوگا اس کے حصے میں لعنت جائے گی، جو مقتول ہوگا اس کے حصے میں آنسو آئیں گے۔ یہ آدم ہے۔ نوح کو دیکھیں عزیزان گرامی، بڑا امتحان لیا اللہ نے نوح کا کہ پہلے تو کہا میں تیرے پورے خاندان کو بچا لوں گا۔ جب طوفان آیا، بیٹا پہاڑ پہ چڑھنے لگا تو اس وقت نوح نے کہا پروردگارہ اب کیا ہوگا؟ اچھا مدت بھی بڑی تھی، وہ جو انتظار تھا عذاب کا بڑی مدت ہے، 300 سال، اتنی بھی عمریں ہوا کرتی تھی، 300 سال۔ اب وہ آ کے کہنے لگے نبی سے تو جو کہتے عذاب آئے گا کہاں آیا ہے؟ تو اللہ کا حکم ہوتا ہے ان کو کہو کھجور کی گٹھلی بوئیں، درخت بنے گا، پھل لگیں گے، جب پھل دینے کے قابل نہیں رہے گا تب عذاب آئے گا۔ گٹھلی بوتے، درخت بنتا، پھل لگتے، وہ کھجور کا درخت بالکل پھل دینے کے قابل نہ رہتا، اب پھر آ جاتے، اب کہاں آیا ہے عذاب؟ تو اللہ فرماتا ان کو کہو دوبارہ پھر گٹھلی بو۔ اب وہ جو ایمان لائے تھے نا اب وہ بھی پھر گئے، کہا چلو چھوڑو تو ایسے باتیں کرتا ہے ایسے۔ یہ ہے آزمائش۔ موضوع کیا تھا؟ آزمائش مومن۔ وہ کیا کرتے؟ پھر جاتے، کہا نہیں تو نبی نہیں ہے، اگر تو نبی ہوتا جیسے کہہ دیا تو عذاب آ جاتا۔
تو اللہ پھر کہتا پھر اس طرح کرو. تو اس طرح ہوتا رہا. عزیزان گرامی عذاب اتنی جلدی نہیں آیا. اللہ مہلت دیتا ہے ظالم کو. اللہ نے مہلت دی, ایسے طوفان نہیں آیا. اچھا پھر کہا جب طوفان آنے والا تھا اب اللہ نے کہا کشتی بناؤ, کشتی بناؤ. کشتی بنا رہے ہیں. اچھا وہ جو ایمان لا کے پھر گئے تھے وہ بھی انہی کافروں کے ساتھ مل کے وہ بھی مذاق کر رہے ہیں. کہتے ہیں یہ کیا ہے, اس کو صحرا میں کوئی کشتی بناتا ہے, اس کا دماغ کام نہیں کر رہا, ورنہ یہاں کیا ضرورت تھی کشتی بنانے کی. تو عزیزان گرامی تاریخ نے یہ جملے نوٹ کر کے ہمیشہ کے لیے ایک اصول دے دیا کہ جو نبی کے دماغ پہ حملہ کرے وہ اسلام کی زبان نہیں, وہ کفر کی زبان ہے. توجہ فرمائی نا. وہ امتحان تھا نوح کا ہیں, اور پھر ابراہیم کا امتحان. ایک نہیں 3 امتحان ہوئے ابراہیم کے, جان کا, مال کا, اولاد کا, ہیں جی. اور امتحان کیسے ہو رہے ہیں, بس وقت کے دامن میں گنجائش نہیں, مختصر بیان کرتا ہوں. مال کا امتحان ہو رہا ہے. ابراہیم دمبیاں چرا رہے ہیں. اللہ نے فرمایا جبرائیل جاؤ ذرا دیکھتے ہیں ابراہیم کو مال زیادہ پیارا ہے یا میں رب زیادہ پیارا. آئے جبرائیل اسی صحرا میں, کہتے ہیں سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. اتنا پیاری آواز تھی کہ ابراہیم کو لطف آیا اپنے رب کا نام سن کر. کہتے ہیں سبحان اللہ, کتنے پیارے انداز میں تو نے میرے رب کا نام لیا ہے. اسی طرح اگر دوبارہ لے تو میں آدھی دمبیاں تجھے دے دوں گا. لہذا یہی وجہ ہے عزیزان گرامی. اب کیا تھا, توجہ میری طرف رہے. وہ جیسے کہا نا, اس کے بعد جبرائیل نے پھر کہا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. ابراہیم کو اور لطف آیا. کہنے لگے بس اگر دوبارہ لے تو دوسری آدھی دمبیاں بھی تجھے دے دوں گا. اب جب دوبارہ لیا اسی طرح ابراہیم کو لطف آیا اپنے رب کا نام سن کر, اتنی پیارے انداز میں, وہ بھی دے دی. کہا اب اگر تو نام لے تو میں ساری زندگی تیرے ساتھ رہوں گا. اب جو ابراہیم نے نام لیا نا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح, وہ جبرائیل نے جب نام لیا کیا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح, اس کا نام لینا تھا. ابراہیم کو اتنا لطف آیا, اتنا لطف آیا, قریب جا کے کھڑے ہو گئے جبرائیل کے. ابراہیم قریب جا کے کھڑے ہو گئے. ادھر سے اللہ نے فرمایا جبرائیل اب ابراہیم کو بتا دو ہمیں تیری دمبیاں نہیں چاہیے, ہم صرف تمہیں دیکھنا چاہتے تھے کہ تجھے رب سے زیادہ پیار ہے یا مال سے زیادہ پیار ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو منافق اعتراض کرتے ہیں, سارا سال یہ شیعہ کماتے ہیں, محنت کرتے ہیں, جیسے 10ویں کا دن آتا ہے یہ سبیلیں لگاتے ہیں, نیازیں پکاتے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہو کیا گیا ہے. تو میں نے کہا یہ ہم سے نہ پوچھو, یہ ابراہیم سے جا کے پوچھو. جو پیارا ہوتا ہے اس کے نام پہ لٹانے کو دل کرتا ہے. لہذا جو پیارا ہوتا ہے اس کے نام پہ لٹانے کو دل کرتا ہے, چاہے وہ حسین ہو یا حسین کا رب ہو. عزیزان گرامی وہ مال کا امتحان تھا, واپس کر دیا. دوسرا امتحان جان کا امتحان ہے جی. اور جان کا امتحان کیسا لیا وہ آپ کے علم میں ہے, تاریخ سے الحمدللہ واقف ہے. جب ابراہیم نے
کیا کیا تھا؟ ان کافروں کے بتوں کو توڑا. پھر وہ آئے, پتہ کیا کون ہے, تو کہنے لگے کسی نے کہا ابراہیم نام کا شخص تھا, اس نے ان کو توڑا ہے. اب وہ پورا گروہ بنا کے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں ایک ایک دروازے پہ کہ ابراہیم کون ہے, پتہ کرتے جا رہے ہیں. آخر پہنچ گئے خود ابراہیم کے دروازے پر. ابراہیم سے پوچھ رہے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے ابراہیم کا؟ کہا ہاں مجھے پتہ ہے. کہا پھر بتاؤ ہمیں وہ کہاں ہے. خود ابراہیم سے کہہ رہے ہیں. تو ابراہیم خلیل اللہ کہہ رہے ہیں میں بتاؤں گا, لیکن ایک شرط ہے, جو میرے دروازے پر آئے وہ کھانا کھائے بغیر نہیں جاتا, لہٰذا پہلے آؤ کھانا کھاؤ پھر میں بتاؤں گا. ٹھیک ہے. اچھا اب کیا کیا؟ ابراہیم نے کھانا لگایا, انہوں نے کھانا کھایا. اس کے بعد کہا اب بتاؤ کہاں ہے ابراہیم. ابراہیم کھڑے ہو گئے, کہنے لگے میں ابراہیم ہوں, میں ابراہیم ہوں. تو کہا کہ یہ تو نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے. کہا کیا زیادتی ہوئی ہے؟ کہا کہ زیادتی یہ کی ہے کہ ہم آئے تھے تمہیں گرفتار کرنے, اور تو نے ہمیں اپنا کھانا کھلا کے اپنا نمک کھلایا ہے, اب ہم تمہیں کیسے گرفتار کریں؟ لہذا ایسا کر اپنے کھانے کی قیمت لے, اس کی اجرت لے, تاکہ ہم تمہیں گرفتار کر سکیں, گرفتار کر سکیں. ابراہیم نے کہا نہیں تم کر لو گرفتار. کہا نہیں ہم کافر ہیں لیکن نمک حرام نہیں. کہنے لگے ہم کافر ہیں نمک حرام نہیں, لہذا جب تک قیمت نہیں لے گا کھانے کی ہم تمہیں گرفتار نہیں کر سکتے. کہا اچھا قیمت دو گے؟ کہا بالکل دیں گے, کیونکہ گرفتار جو کرنا ہے تمہیں اس کے بغیر ہم جا ہی نہیں سکتے. تو ابراہیم نے کہا اگر قیمت دینی ہے تو میرے رب کو سجدہ کرو. قیمت دینی ہے نا, میرے رب کو سجدہ کرو. کہنے لگے ہم تو اسے مانتے نہیں, ہم کیسے سجدہ کریں؟ کہا پھر قیمت دے ہی نہیں سکتے, دے ہی نہیں سکتے. ابلیس آ گیا ان کافروں سے, کہنے لگا کیا مشکل ہے؟ کہا مشکل یہی ہے اس نے ہمیں کھانا کھلا دیا ہے, ہم آئے تھے گرفتار کرنے, اب ہم کیسے جائیں؟ یہ کہہ رہا ہے کہ قیمت یہ ہے کہ میرے رب کو سجدہ کرو. توجہ رہے, سجدہ کرو. اب ہم تو اس کے رب کو مانتے نہیں, ہم کیسے سجدہ کریں؟ تو ابلیس نے کہا کوئی مشکل نہیں ہے, دل میں رکھو بتوں کی محبت, دل میں رکھو بتوں کی محبت, خالی سر جھکا دو کچھ نہیں ہوتا. تو اگر یہی کافر پلٹ کے ابلیس سے کہتے کہ تو ٹھیک ہے, اللہ کے کہنے پر آدم کے آگے خالی سر جھکا دیتا ہے. اچھا اب کیا تھا ابلیس کے مشورے پر انہوں نے کیا کیا؟ سر سجدے میں رکھا. جیسے انہوں نے سر سجدے میں رکھے, ادھر سے ابراہیم نے ہاتھ اٹھائے, میرا اللہ سروں کو جھکانا میرا کام تھا, دلوں کو جھکانا تیرا کام ہے. میرے اللہ سروں کو جھکانا میرا کام تھا, دلوں کو جھکانا تیرا کام ہے. یہی میرے بار میں آقا کہتے ہیں, توجہ رہے, جن کو نہیں پتہ حسین کا مجلس میں لانا تمہارا کام ہے, ہدایت دینا اس کا کام ہے. لہذا عزیزان گرامی بس یہ امتحان تھا, کر لیا گرفتار, لے کے گئے. اب وہ اتنا کہ لوگوں نے کیا کیا کہ چندہ اکٹھا کر کے, بعض علماء سے تو میں نے یہ بھی روایت سنی ہے کہ اپنی خواتین کے زیور بیچ کر انہوں نے پیسے دیے نمرود کو, اس سے لکڑیاں خریدی جائیں تاکہ اس آگ میں ابراہیم کو جلایا جائے. اس حد تک
اب کیا تھا، ابراہیم کو منجیک میں بٹھایا گیا، رسیوں سے باندھا گیا، اب ڈال رہے ہیں کہاں؟ آگ میں، ٹھیک جہاں ڈال رہے تھے تو وہیں پہ آج بھی وہ مقام موجود ہے، بابل میں، وہاں عراق میں دیکھا ہے ان گناہگار آنکھوں سے وہ مقام۔ تو بہرحال وہ ڈال رہے تھے تو ادھر سے جبرائیل نے کہا پروردگارا ایک ہی بندہ ہے تیرا نام لینے والا، وہ آگ میں جا رہا ہے، تو بچائے گا نہیں؟ آواز قدرت آئی، جبرائیل جا اگر تو اس سے مدد لیتا ہے جا کر مدد۔ جبرائیل آئے، کہنے لگے اے خلیل خدا کوئی حاجت ہے تو بتا۔ تو کیا کہتے ہیں؟ نام اما الیکا فلا، حاجت ہے لیکن تجھ سے نہیں، جس سے ہے وہ جانتا ہے۔ ٹھیک ہے، جس سے ہے وہ جانتا ہے۔ تو ادھر سے اللہ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا، ہم نے آگ کو کہا ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، اور اتنا بھی ٹھنڈی نہیں کہ سردی لگنی شروع ہو جائے، سلاما، ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا۔ اور ہوا کیا؟ وہ جو فرعون نے اس دوسروں نے مل کے رسیاں باندھی تھی وہ جل گئی، لیکن جو لباس تھا جسم پہ وہ بچ گیا، وہ بچ گیا۔ حالانکہ وہ رسیاں بھی کوئی لوہے کی تھوڑی تھی، جلنا تھا تو رسیوں کے ساتھ لباس بھی جل جاتا، نہیں جلنا تھا تو لباس کے ساتھ رسیاں بھی بچ جاتی۔ لیکن کیا ہے، یہاں پتہ چلتا ہے کہ جس کو لوگ نبی کے ساتھ خود لگا دیتے ہیں وہ جل جاتے ہیں، جو نبی کا اپنا پسندیدہ ہوتا ہے وہ بچ جاتا ہے۔ توجہ فرمائی نا، کیونکہ انہوں نے زبردستی رسیوں کو ساتھ باندھا تھا، نبی کے ساتھ لگایا تھا، اور لباس نبی کا چنا ہوا تھا، اپنا تھا۔ عزیزان گرامی، بس وہ تھا جان کا امتحان، یہاں بھی بچ گئے۔ تیسرا امتحان اولاد کا، ابراہیم کا اولاد کا امتحان کیسا ہوا؟ اولاد کا امتحان اس طرح، سورہ صفات 37واں سورہ 102 103 104 آیات ہے، پڑھ لینا۔ ابراہیم نے خواب دیکھا کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، آئے قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے، کیا رائے ہے؟ ابھی میں مصائب کی طرف نہیں آیا، چند جملے سنیں ذرا توجہ سے۔ کہا تیری کیا رائے ہے؟ قال یا ابت ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ قال یا ابت ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، بابا جو حکم ہے آپ بجا لائیں، بیٹے کو انشاءاللہ صابر پائیں گے، صابر پائیں گے۔ عزیزان گرامی، بس اگر آپ غور کریں، پہلی بات تو یہ ہے جب نماز واجب ہو جائے کیا باپ بیٹے سے رائے پوچھتا ہے؟ نہیں، کیا کہتے ہیں؟ بیٹا نماز واجب ہو گئی ہے، بس تمہیں پڑھنی ہے۔ تو جب اللہ کا حکم آ گیا ابراہیم پہ کہ بیٹے کو ذبح کرو، تو رائے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ رائے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ یہی جواب ہے، ٹھیک ہے، کہ جب ابراہیم کو پتہ چل گیا کس چیز کا، کہ بیٹے کو ذبح کرنا ہے، اور بیٹے سے پوچھ رہے ہیں رائے، ٹھیک ہے نا۔ اب لوگ کل اعتراض کریں گے، جو منافق ہیں، کل زبانیں کھلیں گی کہ بھی جب حسین کو پتہ تھا میں شہید ہو جاؤں گا تو کیوں گئے تھے؟ ان کو یہی جواب دو۔ اور دیکھو ابراہیم کیا جواب دے رہے ہیں۔ ابراہیم کہتے میرے بیٹے نے ہونا ہے شہید، شہادت جہالت میں نہیں ملا کرتی۔ توجہ فرمائی نا۔ اور دوسری بات کیا کیا؟
हाजरा के पास आए, कहा तैयार करो इसको, तैयार करो। खैरियत? कहा एक दोस्त की दावत पे जाना है, तैयार करो। तैयार किया, हो गया तैयार। इस्माइल इब्राहिम लेके चले और रस्सी और छुरी उठाई, रस्सी और छुरी उठाई। तो हाजरा ने पूछ लिया कि दोस्त की दावत पे जा रहे हैं, ये रस्सी और छुरी क्यों उठा रहे हैं? तो नबी की ज़ुबान से निकला, शायद रास्ते में कोई दुम्बा ज़िबा करना ना पड़ जाए। और अल्लाह ने कुरान में कहा, वज़कुर फिल किताब इब्राहीमा इन्नहु काना सिद्दीका नबिय्या। कहा मेरा हबीब कुरान में ये जिक्र करो, तवज्जो रहे, इब्राहिम सिद्दीक नबी था, इब्राहिम सिद्दीक नबी था। अब तवज्जो रहे, देखें चूंकि नबी की जुबान से निकल गया कि शायद रास्ते में दुम्बा ज़िबा करना ना पड़ जाए, उस कुर्ब के रास्ते में, वो जो अल्लाह का कुर्ब था, दुम्बा ज़िबा करना ना पड़ जाए। तो चूंकि नबी की जुबान से निकला, नबी था सिद्दीक, सिद्दीक, तो अल्लाह ने दुम्बा भेजा और इसी मदीने के अंदर नबी की बेटी के मुंह से निकला, मेरे बेटे तुम्हारे लिबास दर्जी के पास हैं। तवज्जो फरमाई आपने, नबी की बेटी के मुंह से निकला कि तुम्हारे लिबास दर्जी के पास है। तो चूंकि ये थी सिद्दीका, तो अल्लाह ने रिजवान जन्नत से कहा अब लिबास लेके जाओ, जन्नत का लिबास लेके आया। ठीक, अब इब्राहिम लेके चले इस्माइल को, कहाँ लेके गए? मिना के मकाम। अब आओ ज़रा पूछो इस्माइल से, इस्माइल तुम्हें पता है मेरी गर्दन कट जाएगी, क्यों जा रहे हो मिना? क्यों जा रहे हो मिना? पता है तेरी गर्दन कट जाएगी। तवज्जो रहे, तो ये जो मुनाफिक कल इतराज़ करेंगे ना कि जब हुसैन को पता था मैं करबला में शहीद हो जाऊंगा तो क्यों गए थे करबला, जब ये मुनाफिक इतराज़ करें उनको यही जवाब दो, कहो इस्माइल को पता नहीं था, इस्माइल को पता नहीं था कि मिना में मेरी गर्दन कट जाएगी, क्यों जा रहे हैं? जाओ पूछो इस्माइल से। तो इस्माइल पलट के जवाब देंगे, अकल के अंधे जहां शहीद होना हो वहां चल के जाया जाता है। अजीज़ान गिरामी, बस पहुंच गए इस्माइल, इब्राहीम भी पहुंच गए, लिटाया इस्माइल को, आंखों पे पट्टी बांधी। उधर से शैतान आया कुर्बानी में खलल डालने के लिए, आके कहता है इस्माइल से कि इसके कहने पर तुम लेट गए हो, तुम्हारी गर्दन कट जाएगी, लिहाजा इसकी बातों में ना आओ, इसकी बातों में ना आओ, उठो अपनी जान बचाओ, जान बचाओ। क्यों? कहा इसलिए कि इसका दिमाग काम नहीं कर रहा, लिहाजा उठो अपनी जान बचाओ। जब उसने ये कहा ना शैतान ने, तो इस्माइल कहते हैं ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। जब ये कहा ना, शैतान चंद कदम दूर हट के कहता है तुम्हें कैसे पता चला मैं शैतान हूँ? इस्माइल कहते जो नबी के दिमाग पे हमला करे, कहा जो नबी के दिमाग पे हमला करे वो शैतान ही हुआ करता है, हैं? और इब्राहीम ने कहा बेटा इसको कंकरियां मारो, कंकरियां मारी, वहाँ से नाकाम। अब इब्राहीम से कह रहा है ऐसे बेटे भी क्या कुर्बान करने के काबिल हैं?
خواب دیکھا ہے تو کیا ہوا؟ ایسے تو خواب میں نے بھی کئی دیکھے، میں نے تو کبھی ایسا نہیں کیا، لہذا خواب دیکھنے کی بنا پر تو بیٹے کو قربان کر رہا ہے، لہذا ایسے خواب میں نے بھی دیکھے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ خواب دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ جب اس نے یہ کہا تو ابراہیم نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ شیطان چند قدم دور ہٹ کے کہتا ہے ابراہیم تمہیں کیسے پتہ چلا میں شیطان ہوں؟ کہا نبی کو جو اپنے جیسا سمجھے کا نبی کو جو اپنے جیسا سمجھے وہ شیطان ہی ہوا کرتا ہے۔ اب یہاں سے ناکام ہوا، آخری حربہ رہ گیا، بی بی ہاجرہ کے پاس پہنچ گیا، کہنے لگا پتہ ہے تیرا بیٹا کہاں ہے؟ کہاں؟ وہ باپ کے ساتھ دوست کی دعوت پہ گئے۔ کہا نہیں میں دیکھ کے آیا ہوں، وہ تیرے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے، اگر تمہیں اپنا بیٹا بچانا ہے اٹھو جاؤ، جا کے اپنے بیٹے کو چھڑا کے لے آؤ ورنہ تیرا بیٹا قتل ہو جائے گا، لہذا جاؤ جلدی سے۔ تو بی بی ہاجرہ نے کہا کیوں؟ مجھے نہیں یہ یقین آ رہا تیری بات پہ، اس لیے کہ وہ نبی ہے، وہ نبی ہے، لہذا جو اس نے کہا ہے وہ سچ کا ہے۔ وہ دوست کی دعوت پہ گئے، کہا نہیں آج تو نہیں جائے گی نا، تیرا بیٹا نہیں بچے گا، لہذا تو جا اور جا کے اپنے بیٹے کو بچا ورنہ تیرا بیٹا گیا۔ جب اس نے یہ کہا تو بی بی ہاجرہ نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ چند قدم دور ہٹ کے کہتا ہے تمہیں کیسے پتہ چلا میں شیطان ہوں؟ کہا نبی کی بیویوں کو جو گھر سے باہر نکالے کہا جو نبی کی بیوی کو گھر سے باہر نکالے وہ شیطان ہی ہوا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی بس یہاں بھی ابراہیم نے آنکھوں سے پٹی کھولی، دیکھا تو دمبا ذبح ہوا پڑا ہے، بیٹا ساتھ کھڑا ہے۔ تو دیکھیں چھری پھینکی تھی ابراہیم نے کہ تم میرے بیٹے کی گردن پہ کیوں نہیں چلی؟ دمبے پہ چلائی تو فوراً چلی، اسماعیل پہ کیوں نہیں چلی؟ تو اس لوہے سے آواز آئی، وہ جو چھری تھی نا لوہے کی، اس سے آواز آئی الخلیل یامرنی والجلیل ینہانی۔ چھری نے کہا میں کیا کرتی؟ خلیل کہہ رہا تھا چل، جلیل کہہ رہا تھا نہیں چلنا۔ بس لہذا عزیزان گرامی یہ امتحان ہے ابراہیم کا، جان کا، مال کا، اولاد کا، تینوں چیزیں لے کر اللہ نے واپس کر دی۔ مال لے کے واپس کر دی، جان لے کے واپس کر دی، اولاد لے کے واپس کر دی۔ میرے لاکھوں سلام زہرا کے بیٹے کا۔ جو کچھ حسین نے دیا اس نے قبول کر لیا، حسین دیتے گئے قبول کرتا گیا۔ اکبر کا کلیجہ دیا، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، جو کچھ دیا۔ عباس کے بازو دیے، اس نے قبول کر لیا۔ اصغر کا زخمی گلہ دیا، قبول کر لیا۔ جب کچھ نہیں بچا بہن کی چادر دی،
اس نے قبول کر لیا۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ آج کا دن، آج کی آنے والی رات سعادات کی یتیمی کی رات ہے۔ کل کسی سے خیریت نہ پوچھنا، کسی سے گلے نہ ملنا، اس لیے کہ جب اکبر خیریت سے نہیں ہے، جب قاسم خیریت سے نہیں ہے۔ آج رات ہر ماں حسرت سے اپنے اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی، ہر ماں۔ آج ہر ماں کے پاس قربانی موجود ہے، اور جس ماں کو یقین ہو کل یہ چہرہ مجھے نظر نہیں آئے گا، اس ماں کے دل سے پوچھو۔ عزادارو، زندگی کا پتہ نہیں ہے، جتنا رونا ہے رو لو آج رات۔ یہ رات جو آ رہی ہے نا، اتنا درد بھری رات ہے، اتنا درد بھری رات ہے کہ میرے آقا حسین خیمے کے بہر سے گزر رہے تھے۔ ایک خیمے کے اندر کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے حسین تو کسی کا رونا برداشت نہیں کر سکتے نا۔ خیمے کے اندر چلے گئے، کیا دیکھا؟ کربلا کی ریت پہ بوڑھی بی بی فضا رو رہی ہے۔ سامنے بیٹھ گئے، کہا اماں کیوں رو رہی ہو؟ کیوں رو رہی ہو؟ کہا بیٹا اپنے مقدر کو رو رہی ہو۔ کل اکبر کی ماں اکبر کو قربان کرے گی، قاسم کی ماں قاسم کو قربان کرے گی، اور محمد کی ماں اور محمد کو قربان کرے گی۔ کاش میرا بھی کوئی بیٹا ہوتا، میں اپنا بیٹا قربان کرتی۔ یہ سننا تھا، یہ سننا تھا۔ میرے مولا امام حسین علیہ السلام وہیں کہتے ہیں سر جھکا کے، اماں نہ رو، نہ رو۔ کل جب اکبر کی ماں اکبر کو بھیجے، قاسم کی ماں قاسم کو بھیجے، اور محمد کی ماں اور محمد کو بھیجے، کل تو مجھے اپنا بیٹا بنا کے بھیجنا۔ کہا اماں فضا کل تو مجھے اپنا بیٹا بنا کے بھیجنا، میں تیرا بیٹا بن کر جاؤں گا۔ اور ہاں اماں میری ایک وصیت ہے۔ کہا بیٹا حکم کرو۔ کہا کل جب میں شہید ہو جاؤں گا نا، بس میری سکینہ کا خیال رکھنا، میری سکینہ کا خیال رکھنا۔ عزادر جب شام میں گئے نا ہم زیارات پہ، جیسے اس بی بی فضا کی قبر پہ گئے، یہ وصیت یاد آئی کہ بی بی فضا نے جو قربانی دی، شام کے بازار میں جب شمر تازیانہ لے کر آتا تھا، یہ بوڑھی فضا آگے آ جاتی، کہتی ظالم جتنا مارنا ہے مجھے مار، اس بچی کو کچھ نہ کہے، اس بچی کو کچھ نہ کہے۔
عزاداران حسین، بس یہی جو رات آ رہی ہے نا، ایسی رات ہے جب رات ڈھلی، ہلال میرے مولا کا صحابی ہے، رات کا وقت ہوا، کہتے رات ڈھل چکی تھی، اندھیرا تھا، میں نے دیکھا میرا مولا خیمے سے باہر نکلا اور اکیلا جا رہا ہے صحرا کی طرف۔ کہتے میں برداشت نہ کر سکا، دشمن زمانہ ہے، میرے مولا کو کچھ ہو گیا تو میں رسول کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ کہتے میں پیچھے چل پڑا، چند قدم کے فاصلے پہ گئے، میرے مولا نے میرے پاؤں کی آہٹ محسوس کی، رک گئے، پیچھے مڑ کر کہا کون ہو آنے والے؟ حالانکہ امام جانتے تھے کون ہو آنے والے۔ کہا مولا آپ کا غلام ہلال ہوں۔ کہا ہلال کیوں آ رہے ہو اس وقت میرے پیچھے رات کے وقت؟ کہا مولا اگر آپ کو کچھ ہو گیا میں آپ کی ماں کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ کہا ہلال اچھا آ گئے ہو تو میرے قریب آؤ، قریب آؤ۔ ہلال کہتے میرے مولا نے مجھے اپنے ساتھ لیا، لے کے چلے، بڑی دور چلے گئے، وہاں جا کے کہتے ہلال پہچانتے ہو یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا نہیں مولا۔ کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے عباس کے بازو کاٹ کے گرے، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ کہتے چند قدم اور چلے تھے، وہی مولا رک گئے، آنکھوں میں آنسو۔ کہتے ہلال پہچانتے ہو یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا نہیں مولا۔ کہا ہلال یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے اکبر کو برچھی لگے گی۔ پھر اور آگے چلے، کہا ہلال پہچانتے ہو یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا نہیں مولا۔ کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں میں اصغر کے لیے پانی مانگوں گا۔ عزادارو چلتے چلتے ایک ایسا مقام آیا، کہا ہلال تم یہاں رک جاؤ میں ابھی آتا ہوں۔ کہا میں وہیں ریت کے ٹیلے پہ رک گیا، امام ایک نشیب کی طرف چلے، اندھیرا تھا، اندھیرا تھا، نشیب کی طرف چلے، مجھے کہا بس آپ یہیں رکے رہو میں آتا ہوں۔ ہلال کہتے میں وہیں رکا، لیکن دل میں خوف بھی تھا، میرا مولا اکیلا جا رہا ہے۔ نشیب کی طرف چلے، اندھیرا تھا، مجھے کچھ نظر نہیں آیا، بس اتنا ہے کہ چند لمحے کے بعد صرف آواز آ رہی تھی، اماں میں آ گیا۔ یہی آواز آ رہی تھی، اماں میں آ گیا، اماں میں آ گیا۔ عزادارو ہلال کہتے ہیں جب میرے مولا آئے نا، میں نے کہا مولا کس سے باتیں کر رہے تھے؟ کہا ہلال میری ماں میرا مقتل صاف کر رہی تھی، میری ماں میرا مقتل صاف کر رہی تھی۔ عزادارو بس آپ نے گریہ کیا، ہم حق ادا نہیں کر سکتے، جتنا روئے اتنی بڑی قربانی ہے، ہم حق ادا نہیں کر سکتے۔ کس کس کو روئیں گے؟ سکینہ کے تماچوں کو روئیں گے یا اس کے زخمی کانوں کو روئیں گے یا اصغر کی پیاس کو روئیں گے؟ عزاداران حسین بس یہی رات تھی۔ ایک مرتبہ سید سجاد کہتے ہیں کہ دادی فضا ذرا میرے بابا کو تو بلانا، میرے بابا کو بلانا، کہو آپ کا بیٹا بلا رہا ہے۔ میرے آقا حسین آئے، جیسے آئے نا، بیمار تھے سید سجاد ہیں، میرے آقا حسین آئے، کہا بیٹا خیریت تو ہے؟ کیسے بلایا؟ کہا بابا
یہ جو آپ کے اصحاب ہے نا بڑے با وفا ہے، میں ایک ایک ہی قبر پہ جاؤں گا۔